بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ولا يدفع المزكي زكاة ماله إلى أبيه وجده وإن علاه ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولا إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة لما ذكرنا وقال لا تدفع إليه لقوله عليه السلام لك أجران أجر الصدقة وقال تدفع إليه لقوله عليه السلام لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة۔ اور زکوٰۃ دینے والا اپنے باپ اور دادا کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اگرچہ اوپری درجے کا جد ہو، اور نہ تو اپنے لڑکے کو اور نہ ہی لڑکے کے لڑکے کو زکوٰۃ دے اگرچہ نیچے درجے کا ہو، اس لیے کہ ان کے مابین املاک کے منافع متصل ہے، لہذا کما حق ہو تملیک متحقق نہیں ہوگی، اور نہ ہی مرد اپنی بیوی کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے کیونکہ عادتاً میاں بیوی میں منافع مشترک ہوتے ہیں، اور امام صاحب کے یہاں بیوی اپنے شوہر کو بھی اپنی زکوٰۃ کا مال نہ دے، یہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں بیوی اپنے شوہر کو بھی اپنی زکوٰۃ کا مال نہ دے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تمہارے لیے دو اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کی اہلیہ محترمہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب انہوں نے حضرت ابن مسعود پر صدقہ کرنے کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، ہم جواب دیں گے کہ یہ صدقہ نافلہ پر معمول ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے اصول سے مراد یعنی باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے فروع، اپنے اصول یعنی باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے فروع یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، نیز بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے منافع ایک دوسرے سے متصل ہے اور ہر کوئی دوسرے کی املاک سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور چونکہ زکوٰۃ کا ایک اہم رکن تملیک ہے اور اتصال منافع کی صورت میں کما حق ہو تملیک متحقق نہیں ہوگی، اس لیے انسان کے لیے نہ تو اپنے وصول کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا صحیح ہے اور نہ ہی اپنے فروع کو۔ ولا الی امرأتہ، فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، کیونکہ اصول و فروع کی طرح میاں بیوی کے منافع بھی مشترک رہتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں تو کچھ زیادہ ہی اشتراک ہو گیا ہے، لہذا اس صورت میں بھی علی وجہ الکمال تملیک متحقق نہیں ہو سکے گی،
اس لیے شوہر بیوی کو اپنی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، اور چونکہ بیوی کے شوہر کو دینے میں بھی یہی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے حضرت امام صاحب کے یہاں جس طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے برخلاف حضرات شاہ صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ شوہر تو بیوی کو اپنی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب سے منقول ہے۔ صاحب فتح القدیر نے اس حدیث کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ کا مال دینا درست اور جائز ہے۔ قلنا ہوا محمول علی النفل، صاحب ہدایہ امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین کی پیش کردہ حدیث صدقات نافلہ پر محمول ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کو نفلی صدقہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ صدقات واجبہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اور ہمارا کلام صدقات واجبہ ہی سے متعلق ہے۔ اور اس حدیث کے صدقات نافلہ سے متعلق ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی اجازت طلب کی تھی، اور اجازت مل بھی گئی تھی۔ حالانکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ انسان اپنے لڑکے اور اپنے لڑکے کے لڑکے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، لہذا اجازت کا ملنا اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ یہاں صدقات نافلہ مراد ہے۔ قال ولا يدفع الى مدبره ومكاتبه وام ولده لفقدان التمليك اذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك، ولا إلى عبد قد اعتق بعضه عند أبي حنيفة لأنه بمنزلة المكاتب عنده، وقال لا يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مدبر، اپنے مکاتب اور اپنی ام ولد کو بھی زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ ان سب میں تملیک مفقود ہے، اس لیے کہ مملوک کی کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے، اور اپنے مکاتب کی کمائی میں مالک کا حق ہوتا ہے، لہذا تملیک مکمل نہیں ہوئی۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تو مولا ایسے غلام کو زکوٰۃ دے جس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہو، اس لیے کہ امام اعظم کے یہاں وہ غلام بھی مکاتب کے درجے میں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسے غلام کو مولا زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک وہ آزاد مدیون ہے۔ عزیز طلباء، مدبر، مکاتب اور ام ولد کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ، عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے، جن میں سے ایک متفق علیہ ہے اور دوسرا مختلف فی ہے۔ متفق علیہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی آقا نہ تو اپنے مدبر کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے، نہ تو اپنے مکاتب کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی ام ولد کو دے سکتا ہے، کیونکہ ادائے زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے اور ضروری ہے، اور مدبر، ام ولد اور مکاتب تینوں میں تملیک کا فقدان ہے، کیونکہ مدبر اور ام ولد مولا کے مملوک ہوتے ہیں اور ان کی ساری کمائی مولا کی ہوتی ہے، اسی طرح مکاتب کی کمائی میں بھی مولا کا حق ہوتا ہے، لہذا جب ان کا سب کچھ مولا ہی کا ہوتا ہے تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دینا خود ہی زکوٰۃ لینے کے مترادف ہے، جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے، لہذا مذکورین میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو مختلف فی ہے اسے ولا الی عبدین سے بیان کیا گیا ہے۔ عبارت میں اعتقا فعل مجہول ہے۔ مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہو اور دوسرے شریک نے اس سے یوں کہا ہو کہ تم کمائی کر کے میرے حصے کی قیمت ادا کر دو اور مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ، تو جب تک وہ غلام شریک ثانی کو اس کے حصے کی قیمت نہیں دے دیتا، اس وقت تک
امام اعظم کے یہاں وہ مکاتب شمار ہوگا اور مولا کے لیے اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ لہذا امام صاحب کے یہاں اس شریک ثانی کے لیے مذکورہ غلام کو زکوٰۃ کا مال دینا درست نہیں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ غلام شریک ثانی کے حق میں مکاتب نہیں ہے بلکہ آزاد کردہ مقروض ہے، یعنی ایک شریک کے آزاد کرنے اور دوسرے شریک کی طرف سے اس کے حصے کی قیمت ادا کرنے کے معاہدے کے بعد وہ غلام پورے طور پر آزاد ہو چکا ہے، البتہ وہ شریک ثانی کا مقروض ہے، لہذا شریک ثانی کے لیے اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جیسے انسان اپنے مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اسے اس کا مالک بنا دے اور پھر خود ہی اس سے اپنا قرض وصول کر لے، یہ درست ہے، ایسے ہی یہاں بھی اسے زکوٰۃ دی جائے گی اور اس کے بعد میں اس سے قرض وصول کیا جا سکتا ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں وَلَا يَدْفَعُ إِلَى مَمْلُوكِ غَنِيٍّ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعٌ لِمَوْلَاهُ ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا لأنه يعد غنيا بمال أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه بخلاف امرأة الغني لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تصير موسرة۔ اور اگر کوئی شخص کسی مالدار کے مملوک کو زکوٰۃ کا مال نہ دے، اور کوئی شخص کسی مالدار کے مملوک کو زکوٰۃ کا مال نہ دے اس لیے کہ مملوک کی ملکیت اس کے مولا کی ملکیت واقع ہوگی، اور نہ ہی کسی مالدار کے لڑکے کو زکوٰۃ دے جب وہ چھوٹا ہو، کیونکہ چھوٹا لڑکا اپنے باپ کے مال کی وجہ سے غنی شمار کیا جاتا ہے، برخلاف اس صورت میں جب وہ بڑا ہو اور فقیر ہو، کیونکہ بڑا اپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار نہیں شمار کیا جاتا، اگرچہ باپ پر اس کا نفقہ واجب ہے، برخلاف مالدار کی بیوی کے، اس لیے کہ اگرچہ بیوی فقیر ہو لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے مالدار ہونے سے مالدار شمار نہیں ہوگی اور نفقہ کی مقدار سے وہ مالدار نہیں ہوگی۔ کسی مالدار کے غلام یا چھوٹے لڑکے کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی مالدار کے غلام اور مملوک کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مملوک کی ساری ملکیت مولا کی ملکیت ہوتی ہے، لہذا مالدار کے مملوک کو زکوٰۃ دینا خود مالدار کو زکوٰۃ دینے کے مترادف ہے، اور مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے مملوک کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مالدار شخص کا کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اولاد اپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار سمجھی اور شمار کی جاتی ہے، اور جب باپ کا غنا اولاد صغار کے حق میں بھی غنا ہے تو انہیں کیوں کر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بخلاف ما اذا کان کبیرا فقیرا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مالدار کا کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی فقیر ہو تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس بالغ فقیر لڑکی کا نفقہ باپ پر ہی واجب ہے، باپ ہی پر واجب ہے، مگر پھر باپ کے یسر اور مالداری سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نابالغ اولاد کی طرف بالغ اولاد کو باپ کی مالداری سے مالدار نہیں شمار کیا جاتا، لہذا ان کے حق میں فقر متحقق ہے، اور فقر ہی استحقاق زکوٰۃ کی علت ہے، اور اس وجہ سے مالدار شخص کی بالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بخلاف امرأۃ الغنی، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مالدار کی بیوی محتاج و مسکین ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ شوہر کی مالداری سے بیوی مالدار نہیں شمار ہوتی، اور شوہر جو کچھ اسے نفقہ دے رہا ہے اس سے بھی
وہ مالدار نہیں ہوگی، لہذا اس کے حق میں بھی فقر متحقق ہوگا اور یہ بھی زکوٰۃ کی مستحق ہوگی۔ وَلَا تُدْفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمْسِ بخلاف التطوع لأن المال ها هنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء۔ اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے بنو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کا دھون اور ان کا میل کچیل حرام کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں خمس کا خمس عطا کیا ہے برخلاف نفلی صدقہ کے، اس لیے کہ یہاں مال پر پانی کی طرح ہے، اس لیے کہ یہاں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاط فریضہ سے گندا ہو جاتا ہے۔ رہا نفلی صدقہ تو وہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی حرم علیکم غسالۃ الناس واوساخہم کے ذریعے صاف لفظوں میں بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی حرمت کا اعلان فرما دیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ان چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو خمس کا خمس عطا کیا ہے، یعنی مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 حصے تو غازیوں کو دیے جائیں گے اور 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک حصہ بنو ہاشم کو دیا جائے گا۔ اسی تفصیل کو آپ نے خمس الخمس قرار دیا ہے۔ بخلاف التطوع، فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کے لیے نفلی صدقہ لینا اور انہیں صدقات نافلہ دینا جائز ہے، کیونکہ صدقات کے باب میں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاط فریضہ سے گندا ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح اگر کوئی محدث اور بے وضو شخص پانی لے کر اسے وضو کرے اور فریضہ ساقط کرے تو وہ پانی خراب اور گندا ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی باوضو شخص صرف تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ اس وضو سے اس نے کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا، اس لیے وہ پانی گندا نہیں ہوگا اور اس سے دوبارہ وضو کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح صدقات کے باب میں مال کا بھی مسئلہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، چونکہ اس سے ایک فریضہ ساقط کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ مال خراب شمار ہوگا اور بنو ہاشم کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جو مال بطور نفل اور بطور تطوع خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے چونکہ کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ مال خراب بھی نہیں ہوگا، اور جب وہ مال خراب نہیں ہوگا تو بنو ہاشم کے لیے اس کا لینا یا دینا دونوں جائز ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔